آپ کے پاس جو کھڑے ہیں پلیز ایک دوسرے کو گڈ مارننگ بولیے، گڈ بلیس یو چاہیے، کیونکہ ہم خدا کی بلیسنگ کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور خدا کی برکت آپ پر ہمیشہ ٹھہری رہے۔ آج نئی سیریل ہوگی اور میرا ایمان ہے کہ جو لاسٹ 6 ماہ کی سیریل تھی اس کے اندر بھی خدا نے آپ کو اپنا زور بخشا، حکمت دنائی بخشی، اور میرا ایمان ہے کہ یہ آج کی جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سیریل، اس کے ذریعے سے بھی آپ بڑی برکت حاصل کریں گے۔ تو آج کی جو سیریل ہوگی الہی آوازیں، آسمانی آوازوں کے تعلق سے ہم یہ 6 ماہ تک خداوند کے کلام کو سنیں گے۔ اور آج کا جو سرمن ہوگا ہلکی دبی آواز، تو میں چاہوں گا آج کا جو سرمن ہے ہلکی دبی آواز، اس کے جو ریفرنس ہے لیں گے خداوند کے کلام میں سے، میرے ساتھ نکالیے پہلا سلاطین اس کا 19 باب اس کی 11ویں آیت خداوند کے کلام میں سے، پہلا سلاطین 19:11۔ اس نے کہا باہر نکل اور پہاڑ پر خداوند کے حضور کھڑا ہو، اور دیکھو خداوند گزرا اور ایک بڑی تند آندھی نے خداوند کے آگے پہاڑوں کو چیر ڈالا اور چٹانوں کے ٹکڑے کر دیے، پر خداوند آندھی میں نہیں تھا۔ اور آندھی کے بعد زلزلہ آیا، پر خداوند زلزلہ میں نہیں تھا۔ 12ویں آیت میں، اور زلزلہ کے بعد آگ آئی، پر خداوند آگ میں بھی نہیں تھا۔ اور آگ کے بعد ایک دبی ہوئی ہلکی آواز آئی، اس کو سن کر ایلیا نے اپنا منہ اپنی چادر سے لپیٹ لیا اور باہر نکل کر اس غار کے منہ پر کھڑا ہوا۔ اور دیکھو اسے یہ آواز آئی کہ اے ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا مجھے خداوند لشکروں کے خدا کے لیے بڑی غیرت آئی، کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو توڑ ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا ہے۔ ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، صبح میری جان لینے کے طرف ہے۔ ایک ریفرنس میرے ساتھ نکالیے خداوند کے کلام میں سے، پرانا ہے نامہ ہے میکا 6 باب اس کی 9ویں آیت، ہم خداوند کے کلام میں سے خدا کے کلام کے اندر سنیے۔ خدا کے کلام لکھا ہے خداوند کی آواز شہر کو پکارتی ہے اور دانش مند اس کے نام کا لحاظ رکھتا ہے، آثار اس کے مقرر کرنے والے کی سنو۔ نہ نامہ میں سے ایک ریفرنس لیں گے، لاسٹ ریفرنس ہے عبرانیوں، خداوند کے کلام میں سے عبرانیوں 3 باب اس کی 7ویں آیت، خداوند کے کلام میں سے خدا کے کلام میں لکھا ہے، سب پڑھیے، پر جس طرح کہ روح القدس فرماتا ہے اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح غصہ دلاتے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا۔ خداوند کے پاک کلام کی پڑھی سنے جن پر خداوند کی برکت ہے۔ شکر سے بیٹھ جائیے۔ پریز گاڈ، ہاللویا، پریز گاڈ، ہاللویا۔ میں سمجھتا ہوں کلام کے لیے ہمیں تعلیم چاہیے، بہت کم ہے۔ زوردار تالیاں خداوند کے پاک روح کے لیے، ہولی اسپرٹ کے لیے اور خدا کے کلام کے لیے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ اچھا میں کہوں گا ہاللویا، آپ ایک پریز کرو، ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ تھینک یو۔ ہلکی دبی آواز کے تعلق سے آج ہم سیکھیں گے، آوازوں کے تعلق سے، الہی آوازیں۔ خدا جو ہے کلام کرتا ہے، کلام کے اندر اس کا تمام جو وہ بیان کرنا چاہتا ہے خدا، وہ کلام کے اندر بیان کرتا ہے، مگر آواز کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اس کے ایکسپریشن ظاہر ہوتے ہیں خدا کی ذات کے۔ کلام بھی کرتا ہے اور پھر بولتا بھی ہے، حالانکہ انسین خدا، نہ نظر آنے والا خدا، نظر نہیں آتا، مگر ہر چیز اس نے بنائی ہوئی ہے۔ کہنے سے چیزیں بنی، مگر فرشتے بھی اس نے کریٹ کیے، آدم کو بھی اس نے بنایا، مجھے اور آپ کو بھی اس نے نیا انسان بنایا ہے۔ نظر نہیں آتا
مگر کان بھی رکھتا ہے ہماری طرح, آنکھیں بھی ہیں, منہ بھی ہے, بولتا بھی ہے. ہاللیلویا. تو الہی طریقہ سے اس کی آواز کو اس کے لوگ جو ہے سنتے ہیں, یا تو کلام کے ذریعے سے, یا ہولی اسپرٹ کے ذریعے سے, یا یہوہ خود آ کر کسی نبی پر ظاہر ہو جاتا, پروفٹ پر ظاہر ہو جاتا, کوئی اس کے ساتھ چلتا پاکیزگی کی حالت میں, تو خدا اس سے بولتا. آمین. وہ بات کرتا ہے. ہم ان 6 منتھ کے اندر دیکھیں گے کہ خدا کس طریقے سے بولا اپنے لوگوں سے, اور جب بولتا ہے تو پھر کمال ہی کر دیتا ہے. ہاللیلویا. داؤد کو بہت ایکسپیرینس تھا کیونکہ خدا کے ساتھ چلتا تھا. کہتا ہے اس کی آواز پہاڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. ہاللیلویا. ہرنیوں کے رحم بھی جاتے ہیں جب وہ بولتا ہے, یعنی اس قدر اس کا رحم, اس کی آنر, اس کی عزت, جب وہ بولتا ہے تو اس کی آواز کے اندر گرجے بھی ہیں, شور بھی ہے. آمین. مگر اپنے لوگوں سے بولتا ہے. عدالت کے اندر جب بولے گا خدا تو پھر شیر کی طرح دھاڑتا ہے, عدالت کرتا ہے, ججمنٹ کرتا ہے خدا. جب بھی کسی پر دھاڑتا ہے خدا شیر کی مانند ہے, تو سمجھو اس قوم کا بیڑا گرک ہونے لگا ہے, اس شخص کی زندگی عدالت کے اندر آنے لگی ہے, اسے سزا ملنے لگی ہے. اگر ہلکی آواز ہے تو پھر اس کا فضل ایماندار ہوگا. ہاللیلویا. وہ فضل کر دیتا ہے. تو بھائیو خدا بولتا ہے اپنے لوگوں سے. میں نے بتایا کہ وہ بولتا ہے زندگیوں سے, کلام کرتا ہے, اور خدا کی آواز زور کی, لکھا ہے پانیوں کے شور کی مانند ہے. آمین. خدا بھائیو قدرت والا خدا ہے, جس خدا کی میں اور آپ عبادت کرتے ہیں. قہر کرنے میں دھیما, شفقت میں غنی خدا ہے. شفقت سے بولتا ہے, اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے, بلیس کرتا ہے. لہذا خدا کی آواز کی متلاشی ہے, خدا کی آواز کو سننے کے لیے تیار رہے. اور خدا نبیوں سے بولتا ہے, اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے. اور آج ہم ایلیا کی لائف کے تعلق سے سیکھیں گے. ایلیا اس قدر زبردست نبی تھا, میجر نبی. اس دور کے اندر چھوٹے چھوٹے نبی بھی تھی, مگر یہ میجر بڑا نبی تھا. اور خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ یہ کیا تھا, پاورفل نبی تھا, اپنے لوگوں سے بولتا ہے. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ایلیا سے بھی بولا ہے. بڑی آمین. ایلیا ایسا شخص تھا جس سے خدا بولتا ہے, بات کرتا ہے. اور خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ ایلیا ایسا شخص تھا جو خدا کے ساتھ چلتا تھا. اور پھر خداوند کے کلام میں لکھا ہے ایلیا کے بارے میں, یعقوب کے خط کے اندر لکھا ہے کہ ایلیا نے دعا کی, آسمان بند ہو جا. 3.5 سال تک آسمان بند ہو گیا. پھر لکھا ہے ایلیا نے دعا کی, آسمان کھل گیا. پھر لکھا ہے کہ اس دور کے اندر لکھا ہے یزبل ایک ملکہ تھی, جادوگرنی تھی, خدا سے دور, خدا کے نبیوں کو قتل کرواتی, خدا کے لوگوں کو ستاتی تھی. اور لکھا ایلیا کے پیچھے لگ گئی. یزبل نے جھوٹے نبی پیدا کر رکھے تھے ایلیا کے مقابلے میں. ایلیا سچا خدا کا بندہ. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ مذبح بنایا گیا, اور مذبح کے اوپر لکھا ہے کہ وہ جو جھوٹے نبی تھے ان کو کہا گیا کہ اب دعا کرو بھی, اوپر سے آگ منگواؤ. جو اوپر سے آگ منگوائے, جس کا خدا بھیجے, وہ سچا خدا کہلائے گا. تو خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے تو شام تک لکھا ہے کہ اپنے آپ کو زخمی کر لیا جھوٹے نبیوں نے, مگر آگ آسمان سے نہیں آئی, قربانی کو چٹ نہیں کیا. بائبل کے اندر خدا کے کلام میں لکھا ہے ایلیا نے جب دعا کی, 12 پتھر لگا کر مذبح بنا کر, لکھا ہے اس نے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا,
تو خداوند کے کلام لکھا آسمان سے آگ نازل ہوئی. ہاللیلویا. یہ اتنا بڑا آگ سے، جب آگ سے خدا نے جواب دیا، قربانی چٹ ہو گئی، تب لکھا بنی اسرائیل قوم لکھا اپنے خدا کی طرف واپس آئے. اور پھر لکھا ہے یزبل کے جو جھوٹے نبی تھے ان کو قتل بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا. اور لکھا قوم بحال ہوئی، ایلیا کی خدمت سے قوم بحالی کی طرف آئی. اور جب یہ جو نبی تھے ان کو قتل کروایا گیا، تو تب لکھا ہے جب یزبل کو پتا چلا تو خداوند کے کلام لکھا اس نے حکم جاری کیا کہ کل شام کو اسی وقت ایلیا کو قتل کر دیا جائے گا. اب ایلیا اتنا زبردست نبی، اس کی زندگی کے اندر تھوڑا سا خوف آ گیا. میں چاہوں گا خوف موت کا، کہ اب میں اکیلا بچ گیا ہوں. یہ خوف ہے کہ میں اکیلا ہی بچا ہوں، مینو نہ مار دے. اور خداوند کے کلام لکھا وہ وہاں سے دشت کی طرف بھاگا، اور اکیلا ایلیا جو ہے وہ دشت کے علاقہ کے اندر جا رہا ہے. اصل میں اس نے حورب کے پہاڑ پر جانا تھا، کیونکہ حورب کے پہاڑ پر وہ جانتا تھا خدا کی حضوری ہوتی ہے. موسیٰ سے بھی خدا نے حورب کے پہاڑ پر کلام کیا، لہذا وہ دشت کے علاقہ کے اندر جب پہنچا تو ایک درخت کے نیچے سو گیا. اور لکھا ہے وہاں پر ایک فرشتہ آیا، اور فرشتے نے آ کر اسے اٹھا کر لکھا کھانا کھلایا. اور لکھا ہے اس کے پاس ایک سراہی تھی، ٹھنڈا پانی تھا، اسے ٹھنڈا پانی پلایا. اب وہ دشت کے علاقہ کے اندر وہاں سے اس نے پانی پیا، کھانا کھایا، تو وہ حورب کے پہاڑ کی طرف چل پڑا. 40 دن رات اس نے سفر کیا تاکہ وہ خدا کی حضوری کے پاس جا سکے. اور آج آپ دیکھیے کہ وہ تو 40 دن اور 40 رات اس نے سفر کیا. راستے میں پانی تھا، بارشیں تھی، آندھی طوفان تھے، اس نے وہ نہیں رکا، لیکن چلتا ہی چلا گیا. اب دیکھیے فرشتے نے کھانا کھلایا، پانی پلایا، اس کے بعد اسے کچھ نہیں ملا. 40 دن اور 40 رات اسی طرح، اسی حالت کے اندر وہ حورب کے پہاڑ کی طرف جا رہا ہے خدا کی حضوری لینے کے لیے. ہم تو خدا کی حضوری میں آتے ہیں نا، ہمیں 3 منٹ کا سفر دور سے آئے گا، کوئی آدھا گھنٹہ 15 منٹ کے اندر ہم خدا کی گھر میں پہنچ جاتے ہیں. اب دیکھیے وہ 40 دن اور 40 رات سفر کر کے اس حضوری کے لیے جو آپ ایزیلی آ جاتے ہیں. ابھی ہمارے تو نخرے نہیں نا مان ہوتے، یہ کام کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، پھر چلے جائیں گے، اگلے سنڈے چلے جائیں گے، بہانے بازی کرتے رہتے ہیں. اب دیکھیے جو خدا سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، لکھا 40 دن اور 40 رات اس نے سفر کر کے لکھا حورب کے پہاڑ پر پہنچا، اور وہاں غار میں جا کے چھپ گیا، بیٹھ گیا. اب دیکھیے وہاں بیٹھ گیا ہے تو لکھا ہے کہ تند آندھی وہاں پر آئی ہے. اس آندھی نے لکھا پہاڑوں کو چٹانیں تڑک گئی، پتھر لکھا ٹوٹ گئے. اور لکھا تب بھی لکھا ایلیا باہر نہیں آیا. اور جب لکھا اس کے بعد زلزلہ آیا، اس طرح پہاڑ ہی لگ گیا. اب دیکھیے لکھا پھر بھی اندر سے غار سے باہر نہیں نکلا. آج بھائیو ہم اس کی جگہ پہ ہوتے تو ہم گھروں کے اندر بھی زلزلہ آتا ہے تو اب دیکھیے لوگ باہر کی طرف آ جاتے ہیں، مگر لکھا اس پہ یہ بھی نہیں اثر ہوا. اتنا زبردست زلزلہ آیا، پہاڑ سارا ہل رہا ہے، مگر ایلیا وہاں سے باہر نہیں نکلا. پھر لکھا آگ نازل ہوئی، لکھا آگ بھی نازل ہوئی، تب بھی وہ لکھا باہر غار سے نہیں آیا. آندھی بھی چلی ہے، زلزلہ بھی آیا ہے، آگ بھی نازل ہو گئی ہے، مگر ایلیا بھائی اندر ہی بیٹھا ہوگا، کیونکہ ایلیا کو ایکسپیرینس تھا خدا کی آواز کا. کیونکہ وہ جب آندھی آئی ہے، آندھی میں بھی خدا نہیں تھا. جب زلزلہ آیا ہے، زلزلے میں بھی خدا نہیں تھا. اور جب آگ نازل ہوئی ہے تو آگ میں بھی نہیں. اس لیے وجہ سے تو وہ باہر نہیں نکل رہا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہاں پر خدا کی حضوری ہے. یہاں پر وہ جانتا ہے کہ موسیٰ بھی آیا، اس نے خدا سے باتیں کی ہیں. تو خداوند کے کلام لکھا ہے جب آندھی آئی ہے تو آندھی میں بھی خدا نہیں ہے، زلزلہ میں بھی خدا نہیں ہے، اور آگ کے اندر بھی خدا نہیں ہے. تب لکھا خدا
اس کے کان کے پاس آ کر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کیا کہا؟ ایلیا؟ ایلیا کہا؟ ہاں اس نے ایلیا کہا، مگر یہ کہا دھیمی ہلکی آواز میں، ہلکی سی آواز، ایلیا تو یہاں کیا کر؟ آنکھوں کان کے اندر ہلکی سی آواز، ہلکی سی آواز کہا کہ تو یہاں کیا کرتا ہے؟ ہلکی سی آواز ہے، لکھا یہ آواز اس کی روح بدن جان کے اندر جب پڑی ہے تو وہ کانپ اٹھا ہے۔ اب دیکھیے اس نے اپنے منہ کو لکھا اپنے کپڑے سے چھپا لیا۔ آمین۔ خدا کی آواز یہ تو فضل والی آواز ہے، ہلکی سی آواز، اگر دھاڑنے کی آواز ہوگی تو پھر عدالت ہوگی۔ اس کا مطلب خدا اس پر فضل کرتا ہے، خدا اس پر رحم کرنا چاہتا ہے۔ ہلکی سی آواز، اس لیے کہ جس کے کان ہو سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ پاکیو بھی ہلکی سی آواز، دھیمی سی آواز ہمارے کانوں میں ڈالتا ہے۔ یہ آواز بھائیوں فضل پیدا کرتی ہے، بحالی لاتی ہے، کیونکہ ایلیا کی زندگی کے اندر خوف تھا، موت کا خوف۔ تو خدا نے کہا ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے؟ پہلے بھی کہا، اب یہاں پر کان کے اندر ہلکی سی دھیمی آواز کے اندر کہا کہ تو یہاں کیا کرتا ہے۔ مطلب ہر انسان کو خدا نے ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ مجھے جس کام کے لیے بھیجا ہے مجھے وہ کام کمپلیٹ کرنا ہے۔ آپ کو جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجا وہ کام کمپلیٹ کرنا ہے۔ ایلیا کا جو کام کمپلیٹ نہیں ہوا تھا تو وہ موت کے ڈر سے یہاں پر آ گیا۔ رستے کے اندر اس نے کہا ہے کہ مجھے موت آ جائے۔ یہ نہیں کہ موت وہ یزبل کے ڈر سے مانگ رہا ہے، اندر کچھ اور چل رہا تھا۔ اندر یہ تھا کہ میں اس بدکار عورت سے کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا، گناہگار لوگوں کے ہاتھ سے نہیں مرنا چاہتا، میں تو بزرگوں کی موت مرنا چاہتا ہوں۔ آئیے اس بات کے لیے خدا ہاللیلویہ۔ کاش کہ ہماری زندگیوں کے اندر، ایماندار کی زندگی کے اندر یہ بات ہو کہ خداوند میں ایمانداروں کی موت مروں۔ اس کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ میں خداوند لے کر جانا چاہتا ہے، تو کیونکہ وہ جانتا تھا کہ راستے کے اندر ہی موسیٰ کی ڈیتھ ہوئی، راستے کے اندر ہی ہارون کی ڈیتھ ہوئی، راستے کے اندر ہی دیگر خدا کے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی۔ تو وہ کہتا ہے راستے میں موت آ جائے، وہ بدکار عورت مجھے مارنے نہ پائے، اس کے ہاتھوں میں کیوں مروں؟ میں تو خدا کے ہاتھ سے دکھ پاؤں۔ آمین۔ خدا مجھے لے کر جانا چاہتا ہے تو پھر خدا لے جائے۔ اس نے راستے میں کہہ دیا کہ میں مر جاؤں تو ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی اس کے اندر یہی خوف ہے کہ اب میں مر ہی جانا ہے، ظاہر ہے کہ اس نے مار دینا ہے۔ تو خدا اس سے کہتا ہے کہ تو یہاں کیا کرتا ہے ایلیا؟ ہلکی دھیمی آواز سے، مطلب کہ تیرا کام والے، تیری زندگی کا مقصد جڑا ہے نا وہ پورا نہیں ہویا، اسے کمپلیٹ کر جا کر۔ پھر خدا نے اس آواز کے ذریعے سے اسے دلیری بخشی، اسے زور مل گیا، موت کا ڈر نہ رہا۔ اب اسے بتا دیا خدا نے کہ جا یہو کو اسرائیل کے لیے بادشاہ مقرر کر۔ یہ اس کی زندگی کے اندر مقصد تھا۔ اور اپنی جگہ پر الیشا کو جا کر نبی مقرر کر، اسرائیل کا نبی ہو اپنی جگہ پر، یہ کام کر جا کے روح جیت۔ ہماری زندگی کے اندر بھی خدا نے بہت پلان رکھے ہوئے، یاد رکھیے ایلیا کی طرح ادھورے پلان نہ چھوڑیے۔ اس لیے پالوس رسول کہتا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کیا، میں نے اپنا کام پورا کیا ہے۔ آمین۔ ادھوری لائف نہیں خدا چاہتا، خدا چاہتا ہے جو کام دیا گیا اسے پورا کرنا ہے۔ اس لیے ایلیا سے کہا تو یہاں کیا کرتا ہے؟ باہر نکل۔ اب وہ باہر نکلا ہے، یہ آواز کو سن کر دلیری مل گئی، زور مل گیا، آواز اسے زور بخش دیا، موت کا ڈر نہیں رہا اب۔ آمین۔ یہی وجہ تھی، اب موت کا ڈر نہیں رہا، مرنے کا ڈر نہیں رہا۔ تو پھر لکھا ہے ایلیا، لکھا ہے آگ کے بھگولوں میں آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا۔ آئیے اس بات کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویہ۔ پہلے ڈر تھا موت کا، مگر اب یہ دلیری مل گئی، زور مل گیا۔ خدا نے کہا تو یہاں کیا کرتا ہے؟ اپنا کام پورا کر۔ تو موت سے ڈر رہا ہے، میں تو تجھے آسمانوں پر آگ کے بھگولوں میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ حالانکہ یہ آسمان پر
क्या आतिशी रात हैं आप देखिए, देखिए खुदा के कलाम के अंदर ये उठा लिया गया। तो कहने का मकसद है इसने जाकर काम कंप्लीट किए। तो खुदा ने हमारी जिंदगी के अंदर भी भाइयों जो मकसद रखा है, खुदा फिर भाइयों बोलते हैं हमसे, कलाम करते हैं, हमें काम को पूरा करना है। एलिया के पीछे एक औरत लगी हुई थी, जेजबल, और खुदावंत के कलाम में लिखे है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसके अंदर भी एलिया की खिदमत पाई जाती थी। इसने तो कौम इजराइल को खुदा की तरफ रगब किया, उसने खुदा के लोगों के लिए राह तैयार की। हालेलुया, उसने राह तैयार की, ऊंची नीचे रास्ते उसने हमार किए। इसके पीछे भी एक औरत यजबल लगी हुई थी, और यूहन्ना जो था बपतिस्मा देने वाला, उसके पास उसके पीछे भी एक औरत लगी हुई थी। तो नाम बताएगा, हेरोदियास लगी हुई थी। उसने उसका सर ही कटवा दिया। उसका सर क्या था? कटवा दिया, क्योंकि उसकी मिनिस्ट्री, उसकी खिदमत पूरी हो गई थी, उसकी खिदमत पूरी हो गई थी, इसलिए उसका सर काट दिया। इसकी खिदमत अभी अधूरी है, अभी पूरी नहीं है। इसलिए खुदा ने कहा तू यहां क्या करता है एलिया, बाहर निकल, काम को पूरा कर। तब उसने जोर पाया, कुव्वत पाया, वापस गया। एलीशा को उसने नबी होने की मुकर्रर किया, और याहू को उसने इजराइल के लिए बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया। तब लिखा है कि वो आसमानों पर आतिशी रात आई, और लिखा आसमानों पर उठा लिया गया। लिहाजा भाइयों खुदा के कलाम के अंदर लिखा है एलिया उठा लिया गया, और एलिया की खिदमत लिखा यूहन्ना के अंदर आई, मसीह ने कहा। और लिखा है अब दोबारा भी आएगी, एंटी क्राइस्ट के दौर के अंदर भी लिखा है ये खिदमत आएगी। मूसा की खिदमत और खुदावंत के कलाम लिखा है एलिया की खिदमत, क्योंकि मूसा और एलिया लिखा है यीशु मसीह लिखा है गसमनी बाग के अंदर जब दुआ कर रहे थे, क्योंकि ये दोनों वहां पर मसीह के साथ बातें करते नजर आते हैं बाइबल के अंदर। तो लिखा है अलबत्ता यूहन्ना की जिंदगी में आई है एलिया की खिदमत, अब दोबारा आएगी एंटी क्राइस्ट के दौर के अंदर, और उस दौर के अंदर भी भाइयों वो कस्बी औरत है। मैंने कहा एलिया के पीछे भी औरत पड़ी थी, यजबल, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जिंदगी के अंदर एलिया की खिदमत थी, और उसके पीछे भी हेरोदियास पड़ी हुई थी जिसने उसका सर कटवा लिया। अब लिखा दोबारा आएगी एंटी क्राइस्ट के दौर के अंदर, मुखालिफ मसीह के दौर के अंदर, उस वक्त भी लिखा कस्बी का दौर, कस्बी होगी, कस्बी यानी दुनिया। उस वक्त भी लिखा है ये जैसे एलिया मौज़ात करता था, इस तरह आग मंगवाता था, इस तरह खुदावंत के कलाम में लिखा है कि उस दौर के अंदर भी जब एलिया की खिदमत आएगी तो उस वक्त भी आसमान से आग मंगवाई जाएगी। आमीन। तो लिखा है मूसा की खिदमत भी वहां पर आएगी, और एलिया की खिदमत भी वहां पर आएगी। तो कहने का उसे ये बहुत बड़ा जबरदस्त, हालांकि हनूक भी आसमान पर उठा लिया गया, जिंदा उठा लिया गया, मगर उसका पता नहीं चला, उसकी डिटेल इतनी मिलती, मगर एलिया की डिटेल आपको बहुत मिलेगी, बहुत जबरदस्त बात है। लिहाजा खुदा बहाल करता है अपनी आवाज के जरिए से, दिलेरी बख्शता है जब वो आपके कान में बोलता है, रूह कलीसियों से फरमाता है, पाक रूह आपकी जिंदगी से कलाम करता है, तो आप दिलेरी पा जाते हैं, बहाली पा जाते हैं। जो काम कंप्लीट नहीं हुए उससे आप उन कामों को कंप्लीट कर पाते हैं। ये आवाज का मकसद होता है। आमीन। लिहाजा जैसे खुदा ने एलिया को बहाल किया ताकि अपने काम को पूरा करे, हमें भी खुदा बहाल करता है, हमारी जिंदगी से कलाम करता है, हमारे साथ तो कलाम मुकद्दस के जरिए से, बाइबल के जरिए से कलाम करता है, ताकि हम क्या करें, बहाली के अंदर आए और अपने पूरे कामों को कंप्लीट करें, ताकि खुदा के नाम को जला दें। खुदावंद इस कलाम के जरिए से मुझे आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए थोड़ी देर